پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اگر جوشو میری طرف سے بے پرواہی برتتا تو میری اپنی کوشش میرے لیے ذرا بھی سود مند ثابت نہ ہوتی۔ پنگلی باتھ روم سے نکل آیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مسٹر جوشو نے ان دنوں اپنی ساری مصروفیات ترک کر رکھی ہیں۔ وہ شکاگو میں ہی ہیں اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک تم امریکہ سے نکل نہیں جاتے وہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ میری گرفتاری سے تم روز اول سے واقف تھے؟ میں نے پنگلی سے پوچھا۔ میں یقینی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مسٹر جوشو 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں اور ہمارے چند ساتھی صرف تمہاری وجہ سے جیل میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ حالانکہ چینی نوجوان جرم نہیں کرتے۔ مسٹر جوشو نے اس سلسلے میں ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے جس کے اغراض و مقاصد یہی ہیں کہ اس علاقے میں چینیوں کا ایک معیار برقرار رہے، لیکن تمہاری وجہ سے انہوں نے خود اپنے اصول توڑے ہیں۔ اس وقت 3 چینی نوجوان شکاگو جیل میں 2 سے 3 ماہ کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جرم انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے معیار سے بہت ہلکے ہیں۔ بس تمہاری نگرانی کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ مسٹر جوشو حالات سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ میرا تو خیال ہے اگر جیل میں کسی طور تمہارا راز فاش ہو جاتا اور تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا جاتا تو مسٹر جوشو جیل توڑنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ میں نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے یہاں اپنی رہائش گاہ میں جدید اسلحہ اور 20 جوان رکھ چھوڑے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے معاملے میں انہیں اتنا جذباتی نہیں دیکھا۔ پنگلی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، مسٹر جوشو کے اس احسان کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ احسان ذاتی بنیاد پر نہیں ہے دوست۔ چین پاکستان کا دوست ہے۔ یہ دوستی صرف سرحدی نہیں ہے بلکہ ہم جہاں بھی ہیں اپنے دوستوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ پنگلی نے جواب دیا، مسٹر جوشو کے سامنے میرے جذبات کا اظہار کر دینا، تمہیں خود اس کا موقع ملے گا۔ پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں امریکہ سے انگلستان بھجوا دیا جائے گا۔ اس سے قبل مسٹر جوشو تم سے ملاقات کریں گے۔ پنگلی نے کہا، یہ میری دلی خواہش ہے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی پیغام ہے میرے لیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مسٹر جوشو نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، پنگلی نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ پھر پنگلی نے کہا، کل میں جون سے جھگڑا کر لوں گا اور اس کے بعد یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں گا۔ تمہارے نزدیک رہ کر میں کسی شبے کو جنم نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور دوسری صبح پنگلی نے یہی کیا۔ اس نے جون سے سخت لہجے میں کہا کہ وہ رات کو سوتے ہوئے بہت زور سے خراٹے لیتا ہے۔ جون اس بات پر بگڑ گیا۔ تم بکواس کرتے ہو، میرے دوست کو آج تک یہ شکایت نہیں ہوئی۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ وہ تمہارا دوست ہے، لیکن آج رات میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے سوتے ہوئے شور مچایا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اس جملے پر بات بڑھ گئی اور محافظوں کو مداخلت کرنی پڑی۔ بہرحال اس بات کا آسان حل تھا۔ پنگلی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ جوشو کا عمل میرے نزدیک بہت حیرت انگیز تھا۔ میں تو قدم قدم پر ہراساں رہا تھا اور یہ سوچتا رہا تھا کہ بس اب میرا راز فاش ہوا، لیکن جوشو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ذرا سا غور کرنے سے اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی۔ مثلاً میرا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات، یہ دونوں چیزیں اس قدر مکمل تھیں کہ امریکی پولیس بھی ان پر شک نہیں کر سکی تھی۔ اگر کسی طور یہ دونوں چیزیں جعلی ثابت ہو جاتی یا ان میں کوئی سکم ہوتا تو معاملہ بے حد خراب ہو جاتا۔ قید کے دن گزرتے رہے اور پھر ایک شام مجھے جیل کے آفس میں طلب کر لیا گیا۔ یہاں کچھ پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باوردی پولیس افسر نے مجھے گورتے ہوئے کہا، مسٹر اینڈریو ایلس، تمہاری سزا کا وقت پورا ہو گیا ہے اور جیسا کہ حکومت امریکہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا، اس کے تحت کل صبح 9 بجے تمہیں اس طیارے پر سوار کرا دیا جائے گا جو تمہیں انگلستان پہنچا دے گا۔ چنانچہ آج رات تم حکومت امریکہ کے مہمان کی حیثیت رکھتے ہو۔ ہوٹل امیکاز میں تمہارے لیے کمرہ بک ہے اور یہ رات تم پولیس کی نگرانی میں اس ہوٹل میں گزارو گے۔ تمہارے میزبان مسٹر فیڈ ہیں۔ اس نے ایک سادہ لباس شخص کی طرف اشارہ کیا۔
تمہارا سامان تمہارے ہوٹل سے حاصل کر کے ہوٹل امیکاز پہنچا دیا گیا ہے، باقی چیزیں مسٹر فیلڈ تمہیں ہوٹل میں فراہم کر دیں گے۔ پولیس کی طرف سے ایک وارننگ نوٹ کرو، اگر اس ایک رات کے قیام کے دوران تم نے فرار کی کوشش کی یا کسی طور پر پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہی تو پھر تمہیں ایک بڑے مجرم کی حیثیت دے دی جائے گی جس کی سزا طویل ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے جناب، میں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ اب تم لباس تبدیل کر لو، مجھ سے کہا گیا اور میرا وہ لباس مجھے دے دیا گیا جو میں گرفتاری کے وقت پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ایک ملحقہ کمرے میں جا کر وہ لباس پہن لیا اور پھر مجھے مسٹر فیلڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ مسٹر فیلڈ ایک دلچسپ انسان تھے۔ ہوٹل میں انہوں نے میرے برابری کمرہ حاصل کیا تھا اور پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میری خواہش ہے کہ چند گھنٹوں کی اس صحبت میں کوئی تلخی نہ پیدا ہو۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم جیل میں کچھ وقت گزار کر آئے ہو، اور اب مجھے بتاؤ کہ امریکہ کی اس آخری رات کے بارے میں تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ کچھ نہیں مسٹر فیلڈ، میں اپنے ذہن میں صرف ایک ہی خیال لے کر یہاں آیا تھا، اور وہ یہ کہ میں ہالی ووڈ کے فلمی ماحول میں اپنا ایک مقام پیدا کروں، لیکن تقدیر میرا ساتھ نہ دے سکی۔ لیکن معاف کرنا، تمہارا پلان حماقت پر مبنی تھا۔ کیا تمہارے خیال میں مسٹر بوب ہیرلسن تا زندگی دماغی اسپتال میں رہتے؟ نہیں، لیکن میں کچھ مہلت چاہتا تھا تاکہ اس حیثیت سے یہاں شناسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد اپنے اصل رنگ میں آ جاؤں۔ بس یہ میرا خیال تھا، جو بعد میں معلوم ہوا کہ بہت کمزور اور احمقانہ تھا۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، خیر چھوڑو، اپنے لیے کچھ تفریحات چاہتے ہو؟ مسٹر فیلڈ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، تمہارے لیے ایک بجٹ ہے میرے پاس، میں اسے کس طرح خرچ کروں؟ اسے میری طرف سے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ تم اتنے برے انسان نہیں ہو، مجھے اعتراف ہے۔ قرب و جوار میں تمہارا کوئی دوست ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں مسٹر فیلڈ، آپ کا شکریہ، آپ بے حد مہربان شخص ہیں، میں نے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہا اور مسٹر فیلڈ خاموش ہو گئے۔ رات کے 9 بجے انہوں نے اطلاع دی کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں حیران رہ گیا، کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پھر میں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن جو لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی اسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ وہ لوسیا تھی۔ او مس لوسیا، میں نے تعجب سے کہا، کیسے مزاج ہیں جناب؟ لوسیا نے شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر میں ضرور حیران ہوا ہوں۔ میری حیرت بدستور تھی۔ میرے ذہن میں آپ کا ایک مقام ہے مسٹر ایلس، اور یہ سب کچھ ان چند دنوں میں ہوا جب آپ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی آپ سے بے حد متاثر ہیں، لیکن میں نے تو ایسا کوئی تاثر نہیں چھوڑا۔ آپ بے حد اچھے انسان ہیں، ورنہ جس حیثیت سے آپ ہمارے درمیان آئے تھے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کوئی بھی حکم دے سکتے تھے۔ گرینی نے تو آپ سے کئی بار ملاقات کرنی چاہی، لیکن مسٹر بوب آپ کے نام سے ہی خوف زدہ رہتے ہیں۔ لوسیا مسکرائی اور مجھے ہنسی آ گئی، حالانکہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کل آپ واپس جا رہے ہیں؟ لوسیا نے کہا، ہاں امکان تو یہی ہے۔ میں نے مختصراً کہا، نہیں، یہ یقینی امر ہے۔ لوسیا جواباً بولی، بہرحال میں ناخوش نہیں ہوں۔ آپ نے میرے لیے یہاں آنے کا خطرہ کیوں مول لیا مس لوسیا؟ بس میں آپ سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ ویسے میں نے مسٹر بوب کی ملازمت چھوڑ دی ہے، لوسیا نے جواب دیا۔ او کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس شکی مزاج اور چڑچڑے آدمی ہیں۔ مسٹر بیکر سے بھی ان کا کافی جھگڑا ہوا، ابھی تک کوئی فلم ساز انہیں متاثر نہیں کر سکا۔ وہ اپنی دولت کو بہت ٹھونک بجا کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لوسیا نے بتایا، اور پھر دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ میں نے اسے کافی پلائی تھی۔ اس کے بعد وہ جانے کے ارادے سے اٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ تب اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے لوسیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس نے دی ہے جو تمہارے لیے نیک خواہشات دل میں رکھتا ہے۔ وہ تم سے کسی نہ کسی لمحہ ضرور ملاقات کرے گا، لوسیا نے کہا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں حیران رہ گیا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ایسا شخص جوشو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن کہاں لوسیا اور کہاں جوشو؟ میں نے گڈی دیکھی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسی وقت برابر کے کمرے سے فیلڈ نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ بہت جلد چلی گئی ہے تمہاری دوست؟ ہاں، اور جاتے جاتے مجھے حیران بھی کر گئی۔ کیوں؟ مسٹر فیلڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ میری دوست نہیں تھی، بلکہ مسٹر بوب ہیرلسن کی ایک ملازمہ تھی، جس سے میرا صرف چند روز کا رابطہ رہا، اور وہ بھی بوب ہیرلسن کی حیثیت سے۔ لیکن وہ مجھے یہ اچھی خاصی رقم دے گئی ہے۔
یہ لڑکیاں عموماً بے وقوف ہوتی ہیں، تم سے متاثر ہوگی مسٹر فیلڈ نے کہا۔ لیکن میں اس رقم کا کیا کروں گا مسٹر فیلڈ؟ جیب میں رکھو، یہ تمہاری ملکیت ہے اور اس پر ہماری حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سانس لے کر گڈی جیب میں رکھ لی، لیکن رات کو دوسرے بہت سے خیالات کے ساتھ لوسیا بھی میرے ذہن میں چکراتی رہی۔ اگر یہ نوٹ جوشو نے مجھے بھجوائے ہیں تو لوسیا کا اس سے کیا تعلق؟ اچانک مجھے یہ چینی بہت پراسرار معلوم ہوا، لیکن اب اس سے ملاقات کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ بہرحال جو کچھ ہوا پریشان کن اور تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن میرا کام بن گیا تھا۔ اگر واقعی امریکہ سے نکل گیا تو یوں سمجھا جائے کہ میری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انگلستان میں میرے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو جائیں، کیونکہ میں آئرلینڈ کا باشندہ نہیں تھا۔ پھر میں رات کے کسی حصے میں سو گیا۔ صبح 8 بجے مسٹر فیلڈ نے مجھے جگایا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سوری، مجھے یقین ہے کہ رات کو تم سکون سے نہ سو سکے ہوگے۔ ان حالات میں پرسکون نیند غیر یقینی ہے، لیکن 8 بج چکے ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ شکریہ مسٹر فیلڈ، میں تیار ہو جاتا ہوں، میں نے کہا، پھر انتہائی کم وقت میں غسل کیا۔ اس دوران مسٹر فیلڈ نے ناشتہ منگوا لیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ باہر ایک کار ڈرائیور سمیت موجود تھی، جس نے برق رفتاری سے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جس فلائٹ سے مجھے انگلستان جانا تھا وہ نیو یارک سے آنے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر مسٹر فیلڈ نے مجھے پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسرے کاغذات کے ساتھ کچھ رقم بھی دی، جو سرکاری طور پر مجھے دی گئی تھی۔ فلائٹ آئی تو مسٹر فیلڈ مجھے چھوڑنے جہاز تک آئے۔ ان کے پاس خصوصی اجازت نامہ تھا۔ اس دوران میری نگاہیں اس مہربان چہرے کو تلاش کر رہی تھی جس نے امریکہ میں میری بڑی مدد کی تھی۔ اس کی پرخلوص عنایت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، لیکن جوشو مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید میری سخت نگرانی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں آ سکا تھا۔ میں نے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اسے دل ہی دل میں الوداع کہا۔ نیو یارک سے آنے والے مسافر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ شکاگو میں طیارے کو زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔ ایک ایئر ہوسٹس نے مجھے میری سیٹ تک پہنچا دیا۔ میرے برابر والی نشست پر ایک تندرست شخص چہرے کے سامنے اخبار کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میرے ذہن میں سنسناہٹ اور ہاتھ پیروں میں اینٹن سی ہو رہی تھی۔ میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا، چونکہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق امریکہ سے نکلنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں بری طرح اچھل پڑا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، او مسٹر جوشو، آپ؟ ہاں، کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا؟ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حیرت اور خوشی کے عالم میں میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ تم سے ملاقات بے حد ضروری تھی، میں تمہیں ملے بغیر کیسے جانے دیتا؟ جوشو نے کہا۔ او مسٹر جوشو، میرا تو خیال تھا کہ شاید اب آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ مجھے جوشو کے اس طرح اچانک مل جانے سے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ میں نیو یارک سے کیلیفورنیا تک کا یہ سفر تمہاری ہی خاطر کر رہا ہوں۔ جوشو نے کہا۔ تو کیا آپ نیو یارک سے آ رہے ہیں؟ میں نے مزید حیرانی سے پوچھا۔ اس شخص نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ قدم قدم پر مجھے ایسے شدید جھٹکے دیے تھے کہ میں گن چکر بن کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میں کچے کام نہیں کرتا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ تمہارا کیس اولیو بارڈ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ ایک یہودی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں اسے ہوا کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت سے ممالک میں ایسے کام کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ CIA کا دل کہلاتا ہے۔ اس کا محکمہ اس پر ناز کرتا ہے۔ برکلے یونیورسٹی کے ایک معمولی طالب علم نے، جو جرائم پیشہ بھی نہیں ہے، جب امریکی پولیس کو نچا کے رکھ دیا اور 5 قتل کرنے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا، تو امریکی محکمہ پولیس کے لیے اس کی آزادی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ چنانچہ اب ہاورڈ نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو بھی تمہارا یوں آزاد گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہاورڈ کو اس کے لیے مجبور کیا کہ وہ تمہاری آزادی سلب کرے۔ اولیو ہاورڈ کا کہنا ہے کہ وہ ہر قیمت پر علی یار خان کو گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کر دے گا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور علی یار خان دنیا کے کسی خطے میں بھی اس کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ بہت خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اولیو ہاورڈ کا کہنا ہے کہ علی یار خان تنہا نہیں۔ جوشو نے مزید کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ایک پریس کانفرنس میں اس نے کہا ہے، علی یار خان کو کسی مضبوط ٹولے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو اس طرح پولیس کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا تھا۔ او، میں نے قدرے تشویش سے کہا۔ کیا اس کا اشارہ پاکستانی طالب علموں یا مقامی پاکستانی تاجروں کی طرف ہے؟ نہیں، اس نے اس سلسلے میں وضاحت کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستانی طلباء کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔
وہ شیطان صفت یہودی بہت مکار ہے، مجھے بھی سخت احتیاط کرنا پڑ رہی ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اب تم یہاں سے جا رہے ہو۔ میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گا مسٹر جوشو۔ اوہ نہیں ڈیئر، میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خول بہت مضبوط ہے۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی مسٹر جوشو کہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کا شکریہ ادا کروں اور ان واقعات کے بارے میں معلوم کروں۔ واقعات؟ جوشو مسکرایا۔ بس یوں سمجھو کہ واقعات خود بخود بنتے چلے گئے، کچھ میں نے کیا اور کچھ حالات نے۔ کیا آپ مجھے تفصیل بتائیں گے مسٹر جوشو؟ میں نے سوال کیا۔ کہاں سے سننا چاہتے ہو؟ جوشو نے پوچھا۔ جہاں سے آپ نے مجھے بوب ہیرلسن بنایا تھا۔ میک اپ کرتے ہوئے میرے ذہن میں بوب ہیرلسن کا خیال قطعی نہیں تھا۔ میں نے پاسپورٹ اور کاغذات ایک ایسے آدمی سے حاصل کیے جو در حقیقت آئرلینڈ کا باشندہ ہے اور مکمل قانونی ضروریات پوری کر کے یہاں آیا ہے، لیکن چونکہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اس کے قیام کا بندوبست کر دیا اور اس نے اپنے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ اب صرف پاسپورٹ پر تصویر بدلنے کا مسئلہ تھا جو خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ اس کی جگہ تم انگلستان چلے جاتے، لیکن درمیان میں مسٹر ہیرلسن آ گئے۔ بات اگر اولیو ہاورڈ کی نہ ہوتی تو میں سیدھا سادہ کام کرتا، لیکن اس خطرناک شخص سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، چنانچہ کچھ اور گماؤ پھراؤ اختیار کرنے کے لیے میں نے ہیرلسن کو اغوا کر کے ایک ہسپتال میں داخل کر دیا، کیونکہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ان کی شخصیت مستعار چاہیے تھی۔ یوں میں نے تمہیں شکاگو پہنچا دیا، لیکن اب اسے ہونی کہا جا سکتا ہے کہ مسٹر ہیرلسن ہسپتال سے نکل بھاگے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ میں بس حالات پر نگاہ رکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ جہاں بھی کوئی الجھن پیش آئی میں مداخلت کروں گا، اور اس کے لیے میں نے بندوبست کر لیا تھا۔ میں چند منٹ خاموش رہ کر اس گفتگو کے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں آپ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گا مسٹر جوشو، انہیں سینے میں رکھوں گا، بس یہی مناسب ہے۔ جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لوسیا نے مجھے کچھ رقم دی ہے مسٹر جوشو، میں اس لڑکی کے کردار پر حیران ہوں۔ لوسیا ہماری ساتھی ہے، میں نے تم سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہارا جو دل چاہے کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کی یہی دو وجہ موجود تھی۔ دراصل اس وقت تم مجھے پسند آئے جب تم نے نہایت کامیابی سے اپنے دونوں کام کر لیے، یعنی گین ملر کا قتل اور اپنی تحریر کا حصول۔ اس کے بعد مجھے تم پر یقین ہو گیا کہ تم اپنے کام نمٹانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میرے اطمینان کی دوسری وجہ لوسیا تھی، وہ مجھے حالات سے باخبر رکھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک اور اطلاع دینا چاہتا ہوں علی، جو تمہارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ وہ کیا مسٹر جوشو؟ میں نے تم سے گفتگو کیے بغیر ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ فلسطینی تنظیم الاسفا کو تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے۔ میں نے ایک خاص پیغام میں انہیں اشارہ دیا ہے کہ ممکن ہے بہت جلد تم انگلستان پہنچ جاؤ۔ آپ نے یہ بھی بڑا کام کیا ہے مسٹر جوشو، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ تم سے پوچھے بغیر میں نے یہ سب کچھ اس لیے کر لیا کہ مجھے تمہارے رجحانات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فوری طور پر تم اپنے وطن کا رخ نہیں کرو گے، ہر چند تمہارا ملک تمہارے خلاف ان بنیادوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتا جن کے تحت امریکی حکومت تمہارے خلاف ہے، لیکن وہ کچھ الجھنوں کا شکار ضرور ہوتا۔ امریکی پولیس تمہیں 5 افراد کے قاتل کے طور پر ضرور طلب کر سکتی تھی، اور اس کی اس کوشش سے بہت سے لوگوں کو الجھنوں کا شکار ہونا پڑتا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے تائید کی۔ ظاہر ہے اس کے بعد تمہیں فلسطینی تنظیم میں پناہ لینی پڑتی، اس لیے میں نے انہیں تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے بہتر کیا، میں نے جواب دیا، اور جوشو خوش ہو گیا۔ اس سلسلے میں اگر اور کوئی بات ہوتی تو مسٹر جوشو مجھے ضرور آگاہ کرتے۔ میں خود بھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ جوشو کی اطلاع دینے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا۔ بالآخر مسٹر جوشو مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ایک گرم جوش مسافے سے انہیں رخصت کیا تھا۔ چلتے وقت انہوں نے کہا، حالات اگر تمہیں سکون میسر کر دیں تو مجھے مبہم الفاظ میں اس کی اطلاع ضرور دینا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ جوشو کی جگہ ایک معمر خاتون نے لے لی جو انتہائی قنوتی تھی، اور میرے لیے ان کی یہ قنوتیت بہتر ہی ثابت ہوئی۔ میں سکون چاہتا تھا، چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹک گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا نے میری سن لی ہے۔ مجھے امریکہ سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا، اور میرے دشمن پاؤں پٹختے رہ گئے تھے، لیکن اب لندن میں مجھے نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ میں اس کے لیے پروگرام بناتا رہا۔ معمولی سی رقم میرے پاس تھی، لندن میں یہ رقم زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے ظاہر ہے میں اس میک اپ میں وہاں خطرات نہیں مول لے سکتا تھا۔ مجھے اپنی یہ حیثیت بدلنی تھی۔
بہرحال لندن میں داخل ہو کر اس بارے میں مناسب فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ ذہن پر غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی اور غنودگی بڑی نفع بخش ثابت ہوئی۔ فاصلے کم ہو گئے۔ بالآخر لندن ایئرپورٹ آ گیا۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا اور میں دل میں مسرتیں لیے دوسرے مسافروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ طیارے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے مسرت بری نگاہوں سے کوہر میں ڈوبے ہوئے لندن کو دیکھا۔ اجنبی شہر، لیکن جس کی لاتعداد داستانیں میرے ذہن میں تھی، جہاں میرا کوئی شناسا نہیں تھا، لیکن اب اس شہر میں شناسائی کرنی تھی۔ گویا یہ میری منزل نہیں تھی، مجھے ابھی یہاں سے آگے بڑھنا تھا۔